السلام علیکم۔ آج میں کچھ ایک ٹاپک بلیونگ کا سوچ رہا تھا کہ کچھ اس کے اوپر بات کی جائے کہ بلیونگ کیا چیز ہے، اور یہ جو یقین ہے اس کا کیا زندگی کے اندر اثر رہتا ہے، کیونکہ یقین ہی ہے جو انسان کو رواں رکھتا ہے اور زندگی کو خوش رکھتا ہے۔ اور اگر انسان یقین چھوڑ دے اور بے یقینی کی کیفیت میں آ جائے تو انسان مایوسیوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور مایوسی ایک کفر ہے۔ یہ یقین ہی ہے کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو صبح اٹھنے کا ایک یقین، ایک امید، ایک آس لے کر کے ہم سو جاتے ہیں، ورنہ اگر ہمیں یقین نہ ہو تو مائٹ بھی ہم پوری رات سو نہ سکیں، ہم اسی اضطراب میں رہیں کہ اب نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ اور جس چیز کا انسان کے دل میں یقین ہوتا ہے وہی کام انسان یا وہی چیز انسان کے سامنے پیش آتی ہے۔ جیسے اگر خالق کائنات کے غفور الرحیم ہونے کا اگر آپ کو یقین ہے، اور اگر آپ کو خالق کی ذات پہ ایک پختہ عقیدہ آپ رکھتے ہیں، تو خالق کائنات بھی آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ اگر آپ اس کی رحمانیت کے اوپر اور اس کے غفور الرحیم ہونے کے اوپر آپ کو ایک پختہ یقین ہے، تو بروز محشر بھی آپ کو اس کی یہی صفت اور یہی روپ دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے اپنے یقین کو پختہ کیجیے، اور یہ جو شک و شبہات کی ایک کیفیت ہوتی ہے اس سے باہر آ جائیں۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ کسی چیز کا یا یہ جو نارمل بٹن ہوتا ہے، سوئچ، یہ آن ہوتا ہے یا آف ہوتا ہے، اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یا تو یقین کریں تو مکمل یقین کریں، اور اگر آپ نے یقین نہیں کرنا تو سرے سے ہی یقین نہ کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ کسی شک و شبہ کی کیفیت میں جئیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں، اب ان کا تعلق بھی ایک یقین سے ہے۔ جیسے ایک ہندو ہے اگر کوئی، تو اس کو اس بھگوان کے اوپر ایک یقین ہے، اس کا ایک بلیو ہے۔ دیتا بے شک ساروں کو خالق کائنات ہی ہے، لیکن اس کا یقین اس بھگوان پہ ہے، تو جیسا اس کا یقین ہے وہ اسی سے پا لیتا ہے۔ اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسا مانتے ہیں، یا ان کے اوپر جو ان کا بلیو ہے، وہ اسی کے وسیلے سے، انہی کے اس بلیو سے اپنی مشکلوں کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ اور اس یقین سے بھی آپ جینے کا ایک نیا ہنر سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اپنے خالق کے اوپر، صرف آپ اپنے رب کے اوپر ہی ایک یقین کو پختہ کر لیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی امید نہیں رہے گی، اور آپ کو کسی قسم کی دل میں آپ کے کہیں تکلیف نہیں آئے گی، آپ نے کبھی بھی اداس نہیں ہوں گے۔ جب آپ اپنے رب کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز کا جو منبع ہے وہ خالق کائنات ہی ہے، اور سب کچھ اچھا ہی ہونا ہے۔ جیسے ایک اکثر ہم کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، آپ نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہوگا کہ خالق کائنات جو ہے وہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور اس دنیا کے اندر ماں سے بڑھ کے کوئی بھی اور رشتہ نہیں ہے، کوئی ایسا رشتہ نہیں، حتیٰ کہ خالق نے اپنی محبت کی نسبت بھی اور جو تشبیہ دی ہے وہ ماں کی محبت سے دی ہے۔ جو خالق آپ سے اتنی محبت کرتا ہے وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ ہم جیسے بھی ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، اور خود ہی اپنے لیے وبال جان کریٹ کر لیتے ہیں، بٹ ہمارا رب جو ہے وہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمیں ہر روز ایک نئی صبح، ایک نئی شام، ایک نئی سوچ، ایک نئی امید دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس نے ہمیں عبادت کی ایک لذت دی ہے، دعا کی ایک نعمت دی ہے، ایک ہتھیار دیا ہے کہ کیسے ہم نے اس کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے، اور کیسے اپنی حاجتوں کو ہم نے منوانا ہے۔ اور کیا ہم میں اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ بات، اور یہ آپ بھی اس کو سوچیے گا ضرور کہ کتنی عظیم مثال ہے کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں یا کوئی بھی اچھائی کرتے ہیں کسی انسان کے ساتھ،
تو خالق اس کا جو ثواب ہے وہ ہمارے کھاتے میں لکھ دیتا ہے، اس کا اجر ہمیں دیتا۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتے، سانس بھی نہیں لے سکتے، ہم تو اس کی ہر ٹائم، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ ہم اس کی مدد کے طلبگار ہیں، اور یہ اس کی نعمتوں کے ہی عوض ہم گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ہل بھی سکتے ہیں، تو کیا کوئی نیکی ہم خود کر سکتے ہیں؟ یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ ہم سے نیکیاں کرواتا ہے، ہمیں اچھی سوچ دیتا ہے، اور پھر جو اجر ہے وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو گناہ ہیں اور جو معصیت ہے، اس معصیت کا بھی دیکھیے کہ ہمیں ہر لحظہ، ہر وقت اپنے اس میں رکھتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی کوتاہیوں سے اور اپنی غلطیوں سے اور اپنے برے ان سے خطاؤں کی طرف چلے جاتے ہیں، گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہر شے کو خالق کی مرضی پہ ہی چلنا ہے تو پھر ہم سے کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ اور بروز محشر جو ایک کانسیپٹ ہے کہ قیامت کے دن خالق کائنات ہر زی روح کو کھڑا کرے گا اور پھر اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، تمہیں میں نے آنکھوں کی نعمتیں عطا کی تھیں، تم نے نعمت سے کیا دیکھا، تمہیں میں نے بولنے کے لیے زبان دی تھی، تم نے اس سے کیا لفظ ادا کیا، تم نے اس سے کیا کیا، میری تسبیح کی یا کوئی ایسا اور معصیت کا کام کیا، میں نے تمہیں کان عطا کیے تھے، تم نے ان کانوں سے کیا سنا، اسی طرح یہ ہاتھ دیے ہیں، اس نعمت کے عوض سوال ہوگا کہ ان ہاتھوں کو کن کاموں میں استعمال کیا، کیا آیا تم نے اس سے نیکی انجام دی یا تم نے معصیت خدا کی۔ اسی طرح ان قدموں کو، ان کے متعلق سوال کیا جائے گا، تم کس طرف چل کر گئے، ان قدموں کی نعمت سے تم نے کیا مسجد کی طرف رجوع کیا یا تم نے معصیت خدا میں دوڑتے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے یقین سے بہت گہرا ربط رکھتی ہیں، اور انسان جیسا سوچتا ہے، جیسا یقین رکھتا ہے، وہ ویسا ہی کام انجام دیتا ہے۔ اور اگر آپ کا یقین اسٹرانگ ہے، اور اگر آپ کو صحیح معنوں میں خالق کائنات پہ آپ یقین رکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی ڈگمگائیں گے نہیں، آپ کسی بھی پریشانی سے، تکلیف سے، کسی بھی چیز سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل کریں گے، اور اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی، کوئی نہ کوئی اچھی چیز نکال لیں گے۔ جیسے کہ میں نے لاسٹ ویک میں ایک پازیٹیوٹی کے اوپر لیکچر دیا تھا کہ اس کا بھی اس سے بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک چین کی صورت میں کام کرتی ہیں، ایک زنجیر ہے جو کڑیاں ساتھ میں جڑتی جاتی ہیں، اور ایک انسان ایک بڑے کینوس کے اوپر لائف کو دیکھتا ہے، اور وہ ایک باشعور اور ایک میچیور لائف گزارتا ہے، اور پھر وہ کہیں ڈگمگاتا نہیں ہے، اور وہ زمانے کے حالات سے، واقعات سے، کسی بھی بیماری سے، آزمائش سے، مشکلوں سے بڑے ہی صبر و تحمل سے اور خالق کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے کسی اچھی جانب چل پڑتا ہے، اور وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے، بجائے اس کے کہ اگر آپ مایوس ہیں اور آپ کے یقین میں پختگی نہیں ہے تو آپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، آپ انسانوں سے امید لگائیں گے، اور آپ ذرا سی بات پہ کسی بھی پریشانی سے، تکلیف سے، یا کسی بھی آزمائش سے یا بیماری سے آپ بوکھلا جائیں گے اور کمپلین کرنے لگیں گے اور چیخنے چلانے لگیں گے۔ اور اگر آپ کا یقین پختہ ہے، آپ کو اپنی وسعت نظری ہے آپ کے اندر، اور آپ یقین کے متحمل ہیں، تو آپ بڑے ہی پرسکون طریقے سے، صبر و شکر کے ساتھ آپ ساری زندگی کسی بھی مسئلے سے اچھے طریقے سے نکل جائیں گے۔ اور یہ یقین ہی ہے جو انسان کو چلنے کا حوصلہ دیتا ہے، ورنہ اگر بے یقینی یا مایوسی کی کیفیت میں انسان آ جائے تو پھر تو ایک دن بھی جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جیسے آج کل کے دور کے اندر اس قدر مایوسی اور اس قدر نفسا نفسی ہمارے ہاں پھیل چکی ہے، اور علم اس قدر بڑھ گیا ہے
کہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ کے اوپر علم اس قدر علم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن عمل نہیں ہے. اس قدر علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. پہلے علم تھوڑا تھا پہلے زمانوں میں، لیکن عمل زیادہ تھا. جتنا علم تھا اس پر عمل بھی تھا. آج علم بہت زیادہ ہے لیکن وہ صرف زبانوں تک ہے، وہ صرف دوسروں کو سمجھانے تک ہے، لیکن ہم اس علم کو اپنے اندر اتارتے نہیں. حلق تک پھنس گیا ہے، حلق سے نیچے نہیں جاتا، ڈائجسٹ نہیں ہوتا، کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اور وہ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جتنا تم جانتے ہو اس پہ عمل کر لو، جو نہیں جانتے ہو وہ بھی جان لو. تو جتنا آپ جانتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں، اور جو آپ نہیں جانتے آپ وہ خود جان جائیں گے. اور جاننے سے زیادہ ضروری ہے کہ جو آپ جانتے ہیں اس پہ عمل کریں، اور ان اچھی باتوں کو، اچھی چیزوں کو زندگی کے اندر ایک پریکٹیکلی اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایک اچھی بات سنیں اور دوسرے کو سنانے لگ جائیں، یا دوسرے کو امپریس کرنے لگیں، یا دوسرے کو سمجھانے لگیں. آپ پہلے اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کا امپلیمنٹیشن کریں. اور جیسے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم تبلیغ کرنا چاہو تو کوشش کرو کہ اپنی زبان سے نہیں، اپنے عمل سے کسی کو سمجھاؤ. تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے لوگ سیکھیں. بس آج کے لیے کچھ اتنا ہی. اس ویڈیو کو میں اتنا لمبا نہیں کرنا چاہ رہا. آلریڈی لاسٹ ویک بھی 16 منٹس کی ویڈیو ہو گئی تھی، جو آئی تھنک تھوڑا سا دیکھنے والوں کے لیے لمبی ہو گئی تھی. آج کل اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنی لمبی ویڈیوز کو فوکس کیا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے. آج کل ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، 30 سیکنڈ میں میسیج کنوے کرنا ضروری ہے. اتنی لمبی ویڈیوز کوئی دیکھتا نہیں. بٹ پھر بھی یہ کچھ فلسفے ہوتے ہیں اسلام کے، ریلیجس کے، زندگی جینے کا ہنر کے، یہ تھوڑے سے ڈیپتھ میں ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی ویڈیو کو لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے. بہت سے اینگل سے چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. سطحی لیول کے اوپر چیزوں کو دیکھنے سے چیزیں سمجھ نہیں آتی. جب تک چیزوں کا فلسفے کو اور ان کو ڈیپتھ میں نہ دیکھا جائے تو انسان ٹکر تو مار لیتا ہے لیکن حق ادا نہیں ہوتا. سو ٹکر مارنے سے نکل کے اپنی عبادت کو معراج دیں، لذت دیں، اور گہرائی میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا فلسفہ کیا ہے. اور کوئی بھی ایسا کام بے مقصد ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، آپ نے اچھے اخلاق کو کیوں اپنانا ہے، آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کیوں کرنی ہے، آپ نے اپنے ہمسائے کے حقوق کیوں ادا کرنے ہیں. ان سب کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. اور یہ ساری چیزیں ہی انسان کو ایک پرفیکٹ لائف کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور پھر انسان ایک اچھی بندگی اور اچھا سلیقہ مند زندگی گزارتا ہے. اور مومن کی یہی پہچان ہے. اور مومن ہونا ہی ایسا چاہیے جو علم کی جستجو میں رہے اور عمل کی کوشش کرتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ایک کسی ٹاپک سے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.